انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس میں اللہ کی ذات پاک کا تعارف ہے۔ احد، لفظ توحید جو ہے نا، توحید، وحدہ یوحد توحیدا، اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ایک بنانا، واحد، منفرد، اکیلا۔ ایمانیات میں جب آئیں گے تو اللہ کی ذات پاک کے بارے ہمیں یہ عقیدہ بنانا پڑے گا۔ عقیدہ عقد سے ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ اپنے دل میں مضبوط گرہ لگا لو۔ کیا؟ گرہ، یقین، گرہ، پختہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ توحید، جب اللہ کی ذات کے بارے میں نے عرض کیا نا ایمانیات میں، چونکہ توحید اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تو عقیدہ توحید، صفات میں عقیدہ توحید، اسماء میں عقیدہ توحید، اللہ کی ذات پاک کے بارے میں عقیدہ توحید۔ اب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں عقیدے کو سمجھیں گے، عقیدہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی ذات پاک کے بارے میں ہم نے یہ یقین رکھنا ہے، وہ تمام امور جو اللہ کی ذات سے خاص ہیں، وہ تمام امور جو اللہ کی ذات سے خاص ہیں، ان میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ ہم ایمان بنائیں۔ اب اللہ کی ذات کی پہلے پہچان ہم کریں کہ اللہ کی ذات کا جب ہمیں تعارف ہوگا پہچان ہوگی تو پھر کوئی شکاری جلدی سے ہمیں شکار نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات، قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اور دوسرا مقام یہ تو سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 28، اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قَطَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا، فرض کر لیا۔ یہاں بھی اللہ کی ذات کا ذکر ہوا۔ اب صحیح بخاری کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ثنتین منہن فی ذات اللہ، ذات فی ذات اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں پہلے عام معنی کرنے لگا ہوں، پوری زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے ہیں۔ جو عام معنی پہلے میں وہ کرنے لگا ہوں، پھر میں خاص کرتا ہوں۔ ان میں سے 2 فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے بارے۔
اب ذرا سماعت فرمائیں، یہاں لفظ آیا ہے ذات، فی ذات اللہ، اللہ کی ذات۔ یہاں پر چلتے چلتے وضاحت کر دوں، وہ جو کذبات کی بات ہوئی ہے، کچھ لفظ ہوتے ہیں مشابہ، چونکہ عربی زبان بڑی وسیع بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کے معانی، پھر ایک ایک لفظ کے درجات، جیسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے نا، کفر و دون کفر، چھوٹا کفر، بڑا کفر، کفر کے درجات ہیں۔ اسی طرح ظلم و دون ظلم، ظلم کے بھی درجات ہیں۔ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ہم ظلم کا معنی اگر ایک ہی کرے، کیا یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ظالم تھے؟ نہیں۔ بڑا ظلم، چھوٹا، سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ پھر آگے ظلم کے درجات ہیں۔ آگے یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم ملنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کر نکلے، یعنی اللہ کے حکم سے انتظار نہ کیا، تجاوز کر کے اب حد سے بڑھنے کو بھی لفظ وہاں پر بھی ظلم آیا، تو معنی بھی اسی حساب سے کیا جائے گا کہ حضرت یونس کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی ذات پر خود زیادتی کی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ یہاں پر لفظ تو کذب آئے گا، کذب کا معنی ہر جگہ جھوٹ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ انہوں نے کہہ دیا، ابو ہریرہ کے بارے دوسرے ساتھی نے کہہ دیا کذب ابو ہریرہ۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا وہ جھوٹ بولنا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کو اس مسئلہ میں غلطی لگ گئی۔ کذب کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ میں نے عرض کیا نا، لفظ مشابہ آتا ہے، معنی اس کا بڑا نرم ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت پر مبنی 3 باتیں کی جو جھوٹ کے مشابہ تھیں، لیکن وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی۔ مثلا جھوٹ تو وہ ہوتا ہے نا جو حقیقت کو چھپا دے، وہ ہوتا ہے کذب۔ مثلا بادشاہ کو کہا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے، سارہ کے بارے میں، یہ میری بہن ہے۔ وہ بہن تو نہیں تھی لیکن بہن بھی تھی، بہن تو نہیں تھی لیکن بہن بھی نہیں تھی، یعنی چچا کی بیٹی رشتہ میں بہن تھی، نکاح میں آگے بیوی بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات مشابہ تو ہوگی لیکن مکمل جھوٹ نہیں۔ جھوٹ وہ ہے جو حقیقت پر پردہ ڈال دے، اس کو بدل دے۔ یہاں بدلا تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ ابراہیم ہمارے معبودوں کو تو نے توڑا ہے، بل فعل کبیرہم، اپنے بڑے سے پوچھ لو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ یہ سب سے جو بڑا ہے، جس کے کندھے پر کلاڑ ہے، اس سے پوچھو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مقصد حقیقت کو چھپانا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا ان کو شرمندہ کرنا۔ اگر یہ بولتے ہیں تمہارے مشکل کشا ہیں تو ان سے پوچھو۔ مقصد حقیقت کو چھپانا نہیں تھا بلکہ حقیقت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس لیے یہ اس کا معنی اگرچہ لفظ کے حساب سے جھوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں۔ یہ تو ضمناً بات آئی، میں نے عرض کی۔ اب یہاں جو ہم بات میں اپنے عنوان کے مطابق جو عرض کرنا چاہتا ہوں، فی ذات اللہ، اللہ کی ذات۔
اب ذات کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہماری ذات کیا ہے؟ خاکی، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری ذات ہے بشر، خاکی۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات کی پہچان کریں، پھر اللہ کو ذات میں واحد ماننے کا عقیدہ رکھیں گے۔ اللہ کی ذات صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، حل رأیت ربک، یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اب اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، فرمایا ہوا نور اما رآہ، اللہ کی ذات پاک تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیسے دیکھ سکتا ہوں میں اسے؟ اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات نور ہے۔ اب عربی زبان میں نور تو سورج کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کو بھی نور کہتے ہیں، یہ جو روشنی ہے اس کو ضیاء بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نور۔ قرآن پاک نے ایمان کو نور کہا، کتاب کو نور کہا، لیکن جو اللہ کی ذات نور ہے، وہ نور ان نوروں سے اس کی نہ کو مماثلت، نہ ان نوروں کا وہ جز۔ اب جو اللہ کی ذات نور ہے، قل هو اللہ انصب لنا ربک، تو اللہ نے نازل کیا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ، یہاں صمد نہیں کہا، الصمد، الف لام داخل ہوگا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، جب خبر پر، مبتدا کی بات نہیں کر رہا، جب خبر پر الف لام داخل ہو تو معنی حصر کا دیتا ہے، یعنی اور کوئی صمد نہیں، صرف اللہ ہی صمد ہے۔ قل هو اللہ احد، عبادت کے لائق معبود ایک اللہ، صرف ایک اللہ، الصمد، صرف وہ ہی صمد ہے۔ صمد کے مفسرین نے کئی معانی بیان کیے ہیں صمد کے، وہ معنی سارے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ صمد، الصمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے بابے کو صمد کہا تھا، انہوں نے بھی نام رکھا تھا صمد۔ ایک صمد وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، ایک صمد یہ ہے، وہ تو کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، اسے تو موت بھی آ گئی۔ صمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو۔ یہ آپ ذرا بات یاد رکھیں، آگے چل کر میں اس کے متعلق ایک بات کریں گا۔ جس کا پیٹ بھی نہ ہو اور وہ کھوکھلا بھی نہ ہو، سبحان اللہ، کمال کا معنی، اور جس سے کچھ نکلتا بھی نہ ہو، وہ ہے الصمد، جس سے کچھ نکلتا بھی نہ ہو۔ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، یہ ٹھیک ہے معنی، غلط نہیں، یعنی بے نیاز، ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، الصمد۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسی معنی کے ساتھ ملتا جلتا معنی آنے لگا، اس کی یہ کہنے کہ اس کی تفسیر آنے لگی ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، اپنی ذات سے اس نے کسی کو نہیں نکالا،
نہ وہی جنا گیا، اس کو بھی کسی نے نہیں جنا۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا احد۔ یہ بھی فرما دو وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی کفو نہیں، اس کی برابری نہیں، اس کا ہمسر نہیں۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا تعارف کرایا۔ اب ہم ذات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا ذکر کریں۔ ہم اللہ کی ذات کی تجسیم کے قائل نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تجسیم ہوتا ہے جسم، جب لفظ جسم آئے گا تو مماثلت آ جائے گی۔ ہمارے جسم میں پیٹ بھی ہے، وہ ذات ہے، اس کا پیٹ نہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ کی ذات، اس لیے ہم تجسیم کے قائل نہیں۔ ہم اللہ کی صفات ذاتیہ اتنی مانیں گے جتنا قرآن اور احادیث میں ذکر آیا، اور اللہ کے احترام میں ہم انہیں کہیں گے صفات ذاتیہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے صفت ذاتی۔ کچھ لوگوں کو بھول لگ گئی اور کچھ بھلائے گئے، غلطی لگی بعض کو سمجھنے میں اللہ کی ذات کو۔ انہوں نے صحیح بخاری شریف کی جو روایت ہے نا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، اتنے نوافل ادا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے۔ جب وہ میرا ولی بن جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کیا تو عقیدہ لوگوں کو دے دیا۔ دیکھیں کہ اللہ کی ذات نہیں، لامکان ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی اپنی ذات نہیں، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں۔ جب اسے ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے ولیوں میں وہ حلول کر جاتا ہے۔ اب یہاں عقیدے کی تباہی ہو گئی۔ عقیدہ تو تھا اللہ احد، اللہ کی ذات واحد ہے، اس اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلتا ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلولی، اور مثال اس کی یہ بیان کی جاتی ہے، دیکھیں یہ گلاس پانی کا ہے اور یہ چینی پڑی ہے۔ اب چینی کا وجود اپنا ہے، پانی کا وجود اپنا، دونوں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جب چینی کو پانی میں حل کریں گے تو چینی نظر نہیں آئے گی۔ اب چینی مدغم ہو گئی پانی میں، ادغام ہو گیا اس کا۔ جب ہم پانی پئیں گے تو پانی کی مٹھائس ہمیں بتائے گی مجھ میں کوئی اور بھی ہے۔ جی دیکھیں بالکل اسی طرح اللہ کی ذات اپنے ولیوں میں حلول کر جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ حلول حل سے ہے، حلول کر جاتی ہے۔ جب کسی ولی میں اللہ کی ذات فنا فی اللہ کے بعد حلول کر جائے،
اب ولی کو اپنی ہوش نہیں رہا، کیونکہ وہ میٹھا پانی کا نہیں، مٹھائس، وہ مٹھائس چینی کی ہے۔ اب اس میں زبان سے جو بولتا ہے وہ اللہ بولتا ہے، اگر گالی نکالتا ہے ولی تو وہ اللہ نکال رہا ہے، وہ جو بھی کام اچھے برے کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا، اس کو تو اپنی ہوش نہیں۔ وہ جو اللہ کی ذات اس میں مدغم ہوئی ہے، حلول ہوئی ہے، وہ سب اللہ کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ سورہ اعراف، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا۔ فرمایا لن ترانی، میرے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں معمولی سی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، معمولی سی تجلی، ذرا پہاڑ کو دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑتی ہوئی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، قرآن نے کہا ہے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں ڈالی گئی، تجلی پہاڑ پر، لیکن تجلی کو موسیٰ نبی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ دنیا کا کون سا ولی ہے جو نبی سے اونچا کہ اللہ کی ذات اس میں حلول بھی کر گئی تو پھر بھی وہ چل پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ موسیٰ نبی تو تجلی پہاڑ پر پڑتی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے یہ عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ کی ذات کو ہم نے واحد ماننا ہے، یکتا، اکیلا، واحد، اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ توحید۔ اب اللہ کی ذات میں نے عرض کیا نا، ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معنی نہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی اس کا معنی یہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہیں، اللہ کے ذاتی ہاتھ نہیں، اللہ کے ذاتی پاؤں نہیں، اللہ کے ذاتی چہرہ نہیں، اللہ کے ذاتی کان نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اولیاء کے اعضاء اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ اور اب بات ہم نے جو سمجھنی ہے قرآن اور احادیث سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بقا کس کو ہوگی؟ اے محبوب آپ کے رب کے چہرے کو۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ بیان کیا، چہرہ، یہ اللہ کی ذات کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ چہرہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص، فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، صرف اللہ کا چہرہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، اس کو بقا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا ان کا بچپنا یاد دلاتے ہوئے تذکرہ فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، عینی میری آنکھ، میری آنکھ کے سامنے تیرا بچپنا گزرا۔ اور اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہاں پر اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی ولی میں حلول کر جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ استعمال کروں گا، پھر اس کے سامنے تم کشتی کو بنانا، نہیں۔ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن پاک کے لفظ واضح بتاتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ذاتی ہے، ذاتی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تذکرہ دجال، نبی علیہ السلام کی حدیث طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سنو، دجال دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں تو سن لو، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، دجال تو آنکھ سے کانا ہوگا اور ہمارا رب کانا نہیں، بہنگا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اب ولیوں کی آنکھیں استعمال کر رہا ہے؟ اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ جو آل حق نے کیا ہے بڑا اچھا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ بندہ میرا ولی محبوب بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، اس کے ہاتھ بنتا ہوں، اس کے پاؤں، یعنی اس کے آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں میرے مطیع ہو جاتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اور یہ ترجمہ نہ قرآن کی مخالفت کرے گا نہ حدیث کی۔ اگر وہ ترجمہ کرے جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں، اس ترجمہ سے قرآن کی مخالفت بھی ہوگی، احادیث رسول کی مخالفت بھی سراسر ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا ابلیس، جب ابلیس کو حکم ہوا نا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی کہا، ابلیس کو بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے انکار کر دیا اس شخص کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلق تو پیدا کیا میں نے، بیدی اپنے ہاتھ سے۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم غور کریں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اپنے ہاتھ سے، کیا اس وقت کوئی اللہ کا ولی تھا؟ اب سوچنے کی بات ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس وقت کون سا اللہ کا ولی موجود تھا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں خلق تو بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس وقت جو ہاتھ تھا وہ کس ولی کا ہاتھ تھا؟ کس ولی میں اللہ کی ذات حلول کی اور اس کا ہاتھ استعمال کیا؟ ماننا پڑے گا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہم بنائیں کہ اللہ کی ذات ولیوں میں حلول کر جاتی ہے، ولی کو ہوش اپنی ختم ہو گئی، اب جو بولتا ہے کام کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اس میں اللہ کرتا ہے، یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے ہاتھ ذاتی ہیں اس کے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت میں ہاں اللہ کی ذات ثابت کی ہے، ہم پہلے اللہ کی ذات ثابت کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کتاب التفسیر میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری مخلوق قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام کے پاس جائے گی نا شفاعت کبریٰ کے لیے، تو سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے انت ابو الناس، آپ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، خلق اللہ بیدہ، آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ہماری سفارش کریں۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاتھ ذاتی ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے، ہاتھ ذاتی ہیں۔ اب آگے یہ ہتھیلی، جیسے ہم کوئی چیز اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں نا، ہتھیلی پر، اس کو پکڑنا بھی کہتے ہیں، آگے مٹھی،
یہ ابھی ہتھیلی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں 1014 نمبر اس کا نمبر حدیث کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں جیسے تم اپنے جانوروں کو پالتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ کہاں رکھا اس صدقہ کو؟ ہاتھ پر، اپنی ہتھیلی پر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ثابت ہوئے ذاتی، اب ہاتھ کی ہتھیلی بھی ذاتی۔ آگے چل کر میں نے ایک بات کی وضاحت کرنی ہے۔ اب آگے مٹھی، قرآن حکیم کی سورہ زمر آیت نمبر 67 فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ تعالیٰ تمام زمینوں کو قیامت کے دن اور آسمانوں کو اپنی لپیٹ کر اپنی مٹھی میں پکڑ لیں گے۔ اب یہ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اس وقت تو انبیاء علیہ السلام بھی رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ولی کون سا ہوگا کہ جس کا ہاتھ اللہ استعمال کرے گا؟ یہ اللہ کی مٹھی ہے۔ اللہ کی مٹھی بھی ثابت ہوئی قرآن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو آدم کا دل، سارے اولاد آدم کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے، پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب قرآن، اب حدیث، یہ صحیح مسلم کی کتاب القدر میں حدیث آتی ہے، حدیث سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہتھیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مذہبی کتب میں یہ لکھا ہوا اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین اصبع، اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو اپنی ایک انگل پر اور زمینوں کو اصبعین ایک انگل پر، والشجر علی اصبعین تمام درختوں کو ایک انگل پر، والماء والثرى پانی اور مٹی کو ایک انگل پر، وسائر الخلائق علی اصبعین خلائق علی اصبعین اور تمام مخلوقوں کو ایک انگل پر، ایک ایک انگل پر چیزیں گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو رکھے گا، پھر اللہ کہے گا انا المالک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ جب اس نے بیان کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی، اور ساتھ نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، یعنی آپ اتنے خوش ہوئے کہ اس آدمی نے ہمارے رب کی ذات، ہمارے اللہ کی ذات کا اقرار کیا اور اس کی ذات کو بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جہاں تو ثابت ہو گیا نا انگلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اب اللہ کے قدم مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ،
یلقا فی النار وتقول من مزید حتی یضع قدمہ فتقول قط. اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک ڈالیں گے. جب اللہ اپنا قدم مبارک ڈالے گے جہنم کہے گی بس 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 بس. اب حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کا قدم بھی ذاتی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی میں نے صفات ذاتیہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ایک حدیث میں پنڈلی کا بھی ذکر آتا ہے، پنڈلی کا بھی، اور ایک حدیث میں انگلیوں کے پوروں کا بھی ذکر آتا ہے. اب ہم نے کہیں ہم اپنے تصور میں یہ نہ لے آئے جیسا ہمارا ہاتھ ہے اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہوگا، اسی طرح انگلیاں ہوں گی، اسی طرح پورے ہوں گے. نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. فَلَا تَضْرِبُوهُ لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح کے ہیں، پاؤں اس طرح کے ہیں ضرور. کس طرح کے ہیں؟ جس طرح کے اس کی شایان شان ہیں. ہم اس کی صفات ذاتیہ، اس کی ذات کے بارے بحث نہیں کریں گے. اس کی ذات کیسی ہے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں، پورے کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، قدم کیسے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. لیکن یہ عقیدہ ہے. اب یہ جو صفات ذاتیہ میں نے بیان کی یہ ہے اللہ کی ذات، اور یہ تمام ذات اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ تمام صفات ذاتیہ یہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ ذات کیا ہے؟ نور، ہوا نور، ہوا نور، یہ ذات ہے نور. اب اس ذات کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے لا مقام، اس کا مقام نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں. یہ بہت باطل عقیدہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش عظیم پر مستوی ہے. یہاں پر کوئی سوال کرے بتاؤ اللہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. جیسے اللہ نے فرما دیا مستوی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مستوی ہے. جب معراج کی شب نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں ملی امت کے لیے، واپس آئے چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مشورہ دیا میں پہلے آزما چکا ہوں اپنی قوم کو، وہ تو 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ اب نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر اللہ کا مقام نہیں تو کہاں گئے؟ پھر واپس پلٹے اوپر کو، اوپر کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہی، سدرۃ 7 آسمانوں سے اوپر، جہاں پر تصریف الاقلام فرشتے لکھ رہے تھے، ان کے قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں آپ برابر ہوئے. اللہ سے عرض کی اب اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے. سدرت 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی، اس کے پاس جنت المأویٰ، اس کے اوپر جنت فردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور اللہ کے عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استویٰ. ہم بھی بعض دفعہ پتہ کیا کہہ دیتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. بھائی یہ جملہ بڑا غلط ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر نہیں، یہ تو باطل عقیدہ ہے. ناظر ہے، مستوی کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. عقیدہ یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی مقام نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے جب پچھلی رات ہوتی ہے، ہر روز پچھلی رات ہوتی ہے، ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے. نزول نیچے سے اوپر کو ہوتا ہے یا اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے؟
اللہ اوپر سے نیچے کو نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخش دوں. پھر اللہ آوازیں دیتا ہے اوپر سے نیچے. صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری لونڈی ہے، بس میں نے اسے کچھ مارا، آپ نے فرمایا میرے پاس لے کر آؤ. لائی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بس اپنے اللہ اپنے ولیوں میں حلول کر چکا ہے. یہ کہا حاضر ناظر کہا؟ جی اللہ کا کوئی مقام نہیں. یہ کہا نہیں. اس نے اپنی انگل آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا فی السماء، فی بمعنی اعلیٰ ہے نا، یہاں وہ آسمانوں سے اوپر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، اسے آزاد کر دے، اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی. کیا ثابت ہوا؟ جو کہتے ہیں اللہ لامکان ہے عقیدہ باطل ہے. اللہ لامکان نہیں، اللہ کا مکان کیا؟ الرحمن علی العرش استویٰ. آپ کیسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاخ سے بھی قریب ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں نہیں. سمجھنے کی بات، ایک پوری آیت پڑھے گا، یہ آیت پوری. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، نعلم، جب میرے اکثر بھائی جانتے ہیں ماشاءاللہ، جو یونیورسٹیوں میں پڑھے وہاں پر تھوڑی تھوڑی سی گرامر پڑھائی جاتی. نعلم یہ مضارع کا صیغہ جمع متکلم ہے، پھر مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. وَنَعْلَمُ یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، جاننے کی بات ہو رہی ہے، ذات نہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس، جو اس کا جی سوچتا ہے. کیوں؟ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. اب شاہ رگ یہ ہے، شاہ رگ یہ ہے، یہ ہیڈ ہے. سب سے پہلے انسان کوئی پروگرام یہ اس کا دماغ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد یہ پروگرام دیتا ہے دل کو. اب دل پیدا کرتا ہے تحریک. جب دل نے تحریک پیدا کی تو جو اس کام کے متعلقہ عضو ہوگا دل اس کو تحریک دے گا، جرأت دے گا، ہمت دے گا. ہم کئی مرتبہ نہیں کہتے بڑا تو یار کمزور دل ہے، اتنا کمزور دل. دل تحریک دیتا ہے. اب دل نے تحریک دی پھپھروں کو کہ بندہ یہ بولنا چاہتا ہے، پھپھروں کو تحریک دی. اب پھپھڑوں نے ہوا بھری، وہ ہوا آئی حلق سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک پرزہ لگا دیا. پرزہ اسی پنجابی جنوں پیپڑی کہتے ہیں. پیپڑی ہمارے دیہاتوں میں نا آج کل جو بھینسوں کا چارہ ہے چھٹالا، اس کی اتنی نالی توڑنی، اس کا ایک کنارہ اپنے منہ میں چبانا، چبا کر نا اس میں پھونک لگانی، اس میں آواز پیدا ہونی، مختلف آوازیں نکال دی. یہ پیپڑی اللہ نے لگا دی. اللہ کی قدرت دیکھے، پیچھے سے ہوا آ رہی ہے. اور جیسے آپ نے کبھی بین دیکھی ہوگی، بین اس میں ہوا بھرتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں مختلف، اسی کے حساب سے آواز نکلتی ہے. لیکن یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی بین، بینسری کہہ لیں، بینسری، سبحان اللہ. پیچھے سے ہوا آئی. اب یہ جو گلے میں نا بوٹی، اس نے ہوا کو آواز بنایا. اب آواز بنی. اب دیکھیے ذرا میں اس کو اٹھاتا ہوں، وہ بوٹی کو، اب میں نے بوٹی کو حرکت نہیں دی.
آواز تو نہیں بنی، اب حرکت میں دینے لگا، ہاں یہ آواز بن گئی، اسی ہوا کی آواز بنی۔ جب آواز بنی اب زبان نے کہا مجھے دے دے، زبان نے کہا دانتوں تم نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ میں نے کسی کو ٹکر لگاؤں گی، کسی کو بالکل معمولی سا ٹچ کروں گی، میں نے اس کے الفاظ بنانے ہیں، الفاظ۔ اللہ میں تیری قدرت پہ قربان جاتا ہوں۔ اس آواز کے الفاظ بنائے کس نے؟ زبان نے۔ اب زبان نے الفاظ بنا کر دے دیے شفتائی، ہونٹوں کو، ہونٹوں نے باہر پھینک دیے۔ اب پھینکنے کو عربی میں کہتے ہیں لفظ، الفاظ جمع ہے لفظ کی۔ اچھا اب ذرا سوچیں، جو اللہ نے کہا نا میں تیری شارک سے بھی قریب ہوں، ذرا اس کا معنی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے منصوبہ کہاں چلا؟ یہاں سے، یہاں منصوبہ تیار ہوا، سوچ فکر، یہاں سے پھر دل کے پاس آیا، دل سے یہ آگے نکلا پھیپھڑوں پر، پھیپھڑوں سے آگے آیا، اب یہاں آیا 1 2 3 4، چوتھی جگہ آیا۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او تیری شارک کے قریب تیرا منصوبہ بعد میں آئے گا، ہم تو اس سے پہلے ہی جانتے ہیں، نعلم ما توسوس بہ نفسہ، ہم تو تیری شارک سے بھی قریب تب جانتے ہیں تو نے کیا کہنا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ لوگوں نے اس کا معنی یہ بنا لیا، اس کا معنی کہ اللہ کی ذات بندے کی شارک سے بھی قریب ہے۔ اور بھائی ذات نہیں، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تو نے بولنا بعد میں ہے، ابھی تیرے دل کے پاس بھی نہیں آئی۔ ما توسوس بہ نفسہ، ابھی تو تیرا دماغ سوچ رہا تھا، وَنَعْلَمُ، ہم جان گئے تھے تو کیا کہنے والا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو اللہ کی ذات کے بارے ہم نے عقیدہ کیا بنانا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کا آج میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے۔ ایک تو عقیدہ ہم نے بنانا ہے، یہ تمام میں نے جو صفات ذکر کی ہے نا، ہاتھ، انگلیاں، پورے، ہتھیلی، مٹھی، پنڈلی اور قدم، چہرہ، آنکھ، کان وغیرہ، یہ اللہ کے ذاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، ان میں کوئی شریک نہیں، اللہ کسی ولی کے ہاتھ پیر پاؤں استعمال نہیں کرتا، کوئی ولی ان اللہ کی صفات ذاتیہ میں شریک نہیں۔ تیسرا عقیدہ ہم نے یہ بنانا ہے کہ اللہ کی ذات لا مقام نہیں، بلکہ الرحمن علی العرش استوی، عرش عظیم پر مستوی ہے، وہاں مستوی ہو کر کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، ان کی باتیں سن رہا ہے، ان کی خبر رکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کی ذات کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور گزارشات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی ضرور۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر کرتے ہوئے، کیا اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مماثلت میں نہیں آ جاتا؟ میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دراصل ہم سمجھانے کے لیے ایسا کہہ لیں کہ بے ساختہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے یا کوئی بھی مطلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو سمجھاتے ہوئے تو ایک آدمی اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ میری نیت تو یہ نہیں تھی کہ میری آنکھ جیسی اللہ کی آنکھ ہے، نہ میری نیت تھی نہ میرا اقرار تھا، بس ویسے کہہ لیں کہ ہمارے ایک عادت پڑ گئی ہے نا، کوئی بات کرنی ہو تو اس کو اشارہ وغیرہ کر دیتے ہیں، مگر اس سے پریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اور کسی میرے بھائی کا کوئی سوال؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ذرا سادہ انداز میں، تاکہ جو آپ سمجھیں اس کو آپ آگے بیان کرنے کے بھی قابل ہوں۔ تو جہاں پر کوئی بات مبہم رہ جائے، میں بھی انسان ہوں، بعض دفعہ کوئی بات مبہم رہ جاتی ہے تو آپ کو عام اجازت ہوگی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جس دن مجھے کوئی مجبوری ہوگی، بعض دفعہ کسی دور جلسہ میں جانا ہوتا ہے، اس دن میں پہلے عرض کر دیا کروں گا کہ آج میری مجبوری ہے، تو جس دن میں اعلان نہ کروں
آپ کھلے دل سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کہ میرے کسی بھائی کے ذہن میں اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں مضمون کے متعلق۔ سبحانک اللہ۔